اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج ہم اس کے دین کو سیکھنے کے لیے آج اس نشست میں شامل ہیں، اور جیسے کہ ہمارا یہ لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی عربی گرامر کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے پچھلے لیکچر کے اندر بھی ہم نے بہت سارا جو ہے وہ اس کو سٹارٹ لینا اور اس کو جاننے کے حوالے سے کوشش کی تھی۔ تو سب سے پہلے تو اس کی اہمیت کے حوالے سے جان لیں کہ ہم عربی کیوں پڑھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم عربی اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم نے کوئی عرب میں جا کر کوئی تجارت کرنی ہے یا کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا ہے۔ ہمارا ویژن صرف کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا جو کلام ہے یا رسول اللہ کے جو فرامین ہیں ہم نے ان کو جاننا ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ اسی زبان کے اندر اسی کی گہرائی کے اندر جا کے جاننا ہے، اور یہ ہمارا ویژن ہے۔ اور جب ہم یہ نیت لے کے سیکھیں گے تو یہ آپ کا جو سارا پروسیس ہے وہ عبادت کے اندر گزرے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا احب العرب للثلاث، تین وجہوں سے عربی سے محبت کرو۔ پہلی وجہ فرمایا لانی عربی، کیونکہ میں عربی ہوں۔ تو میں نے پچھلے کورس کے اندر بھی ایک بات سنی تھی کہ اکثر جس کے ساتھ ہمیں پیار ہوتا ہے ہم اس کی لینگویج کو جو چیزیں اس کو پسند ہوتی ہے ہم وہ سیکھنے کی، جاننے کی، اپنی لائف پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے محبوب کی زبان عربی ہے تو ہم وہ کیوں نہ سیکھیں؟ ہم انگلش، چائنیز اور دنیا کی کون کون سی لینگویجز سیکھ لیتے ہیں دنیا کی خاطر، تو ہم اپنے نبی کی خاطر عربی کیوں نہیں سیکھیں گے؟ دوسری وجہ فرمایا کہ والقرآن عربی، کیونکہ قرآن بھی عربی اور وہ خدا کا کلام ہے، اور فرمایا ولسان اہل الجنت عربی، اور جو جنتیوں کی زبان ہے وہ بھی عربی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم حضور کے اس فرمان پہ عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ عربی کا جو سیشن ہے اس کو جوائن کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ اس کو سیکھ سکیں۔ ایٹ لیسٹ اتنا تو ضرور ہم جان سکیں کہ جب ہمارے سامنے قرآن ہو تو ہم اس کے لفظوں کے اندر جو ہے وہ خود غور و فکر کر سکیں۔ تو پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے اس کا جو سٹارٹ لیا تھا اس کے اندر اس کا بس جیسے کہ عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ اوور ویو کے طور پر ہم ایک دفعہ اس سے گزر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو کچھ اس کے اوپر جو بعض کی چیزیں ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے عربی گرامر۔ عربی گرامر جب بولی جاتی ہے تو عربی گرامر کے اندر دو علوم آتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں علم الصرف اور ایک ہوتا ہے علم النحو۔ علم الصرف بیسیکلی اس کا تعلق ہوتا ہے لفظ کے ساتھ، ایک لفظ کے ساتھ جب اس کا جو تعلق ہوگا اس کو علم الصرف کہتے ہیں، اور علم النحو وہ ہوتا ہے جو پورے سینٹینس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک جملہ بولتا ہوں، ذکر زید فی المسجد، زید نے مسجد میں ذکر کیا۔ اب یہ پورے جملے کو جو ڈیل کر رہا ہے نا، میں نے ذکرہ کہا، ذکرہ نہیں کہا، میں نے زیدن کہا، زیدن کیوں نہیں کہا، یہ جو پورے جملے کے ساتھ جو علم ڈیل کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں علم النحو۔ اور جو صرف ایک لفظ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، ذکرہ کہا، ذکرہ کیوں نہیں کہا، ذکرو کیوں نہیں کہا، جو ایک لفظ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الصرف، اور ان دونوں کا جو مجموعہ ہے اس کو عربی گرامر کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے لاسٹ اپنے سیشن کے اندر اس کو جب سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جو بھی لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے تو یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر لینگویج کے اندر، ہر گرامر کے اندر جو ہے وہ سیم ہے۔ ویسٹ بھائی نیکسٹ۔ جب بھی کوئی لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے تو یا تو اس کا معنی ہوتا ہے یا اس کا معنی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی لفظ جب میری زبان سے نکلے گا تو یا تو اس کا معنی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں بولتا ہوں مسجد، میں بولتا ہوں کلاس، میں بولتا ہوں میں سے کسی کا نام لیتا ہوں تو اس کا معنی ہوتا ہے، اگر اس کا معنی ہے تو وہ کلمہ ہوگا، اور اگر اس کا معنی نہیں ہے تو وہ محمل ہوگا۔ اس کی میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہمارے اردو کے اندر بولتے ہیں پانی شانی، روٹی ووٹی، یہ جو پانی کے ساتھ شانی ہے، روٹی کے ساتھ ووٹی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ہر وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو کہتے ہیں محمل، یعنی وہ ویسے فضول لفظ ہے۔ اکثر بچے بھی ایسی اپنی زبانوں سے بولتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد
جو کلمہ ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں کلمہ کی. بس میں پچھلی سلائیڈ. ایک مفرد ایک مرکب. مفرد وہ ہوتا ہے کہ جو ایک لفظ ہوتا ہے. میں نے بولا مسجد، یہ ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں مفرد. اور اگر دو لفظ یا دو سے زیادہ کا مجموعہ ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں. مثال کے طور پر مسجد کا ایک اور نام ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے بیت، ایک ہے اللہ. تو ان دونوں کے مجموعے کو جو ایک لفظ بنا ہے تو اس کو ہم کہیں گے مرکب. پھر مرکب کے آگے جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم جائیں گے، لیکن سب سے پہلے مفرد. مفرد کی تین اقسام ہوتی ہیں. سب سے پہلے کہ مفرد یا تو وہ کسی چیز، کسی جگہ، کسی شخص کا ایک کوئی نام ہوگا. تو اگر تو نام ہے تو اس کو عربی کے اندر اسم کہتے ہیں، اس کو آپ انگلش کے اندر ناؤن کہتے ہیں. تو ناؤن کو ہی عربی اور اردو کے اندر اسم کہتے ہیں. اور اسم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی چیز کا کوئی نام ہوتا ہے، اور وہ نام شخص کا بھی ہو سکتا ہے، جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی جانور کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی غیر جاندار کا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر جو اسم ہوتا ہے یا ناؤن ہوتا ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے فعل. فعل کو آپ کہتے ہیں انگلش کے اندر ورب، یعنی کسی بھی ایکشن، کسی بھی ایکٹ کو جو ہے وہ فعل کہا جاتا ہے. جو بھی کوئی ہم کام کر رہے ہیں، ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یہ جو ایکٹ بولا جاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم کہیں کہ ہم نے پڑھا. کب پڑھا؟ پاسٹ میں، یعنی ماضی میں پڑھا، تو اس کے اندر بھی زمانہ ہے. یا ہم کہیں کہ ہم پڑھیں گے، یعنی ان فیوچر پڑھیں گے، تو اس کے اندر بھی کوئی زمانہ ہے. تو جو بھی کوئی ایکٹ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں. اور فعل کے اندر کوئی نہ کوئی جو زمانہ ہے، کون سا، ماضی، حال یا مستقبل میں سے، وہ ضرور پایا جاتا ہے. اس کے بعد ایک تیسرا عربی گرامر میں استعمال ہوتا ہے حرف. حرف بنیادی طور پر اس کا اپنا ذاتی طور پر کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کام آتا ہے کہ یہ دو اسموں کو یا اسم اور فعل کو یا دو فعلوں کو یہ ملانے کا کام کرتا ہے. اس لیے جیسے ابھی میں نے ایک جملہ بولا تھا ذاکر زید فی المسجد، زید نے مسجد میں ذکر کیا. اب یہاں پر اگر ہم فی ذکر نہ کرتے، فی ایک حرف ہے، تو وہ پورا جملہ جو ہے ایک محمل بن جاتا. اس لیے یہ جو حرف ہوتا ہے یہ بالکل بینیفیشل ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہے کہ اس کا فائدہ تبھی ہوتا ہے کہ جب یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا جائے. اس کے بعد اگلی چیز ہے مرکب. یہ میں جلدی اس لیے گزر رہا ہوں کیونکہ پچھلے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں یہ ساری چیزیں. اس کے بعد ہے مرکب. مرکب کی تعریف میں آپ نے پڑھا کہ مرکب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا وہ مجموعہ ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے ایک مثال پڑھی تھی بیت اللہ. تو اب اس کی آگے دو قسمیں ہیں. یا تو وہ مرکب جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اللہ رحیم، اللہ رحیم ہے. دو لفظ ہیں، ایک اللہ ہے، ایک رحیم ہے. اب کنسیپٹ کلیئر ہے. اس جملے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ مطلب جو سننے والا ہے ان پہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا نا، اللہ رحیم ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں مرکب مفید اور جملہ. اور اس کے برعکس جو مرکب غیر مفید ہوتا ہے اس میں کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. جو سننے والا ہے وہ اس حوالے سے مزید سننا چاہتا ہے، مطلب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہیں الرجل الصالح، نیک آدمی. اب کیا ہوا نیک آدمی کو؟ وہ آ گیا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا. ہم سننا چاہ رہے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے وہ بھی دو لفظ ہے، وہ بھی مرکب، ٹھیک ہے. لیکن جس کے حوالے سے کنسیپٹ کلیئر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی. کسی کا کوئی سوال ہو یہاں تک؟ چلیں اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید کون سا مرکب ہے حمزہ؟ آپ بتاؤ. جس میں سننے والے کا کنسیپٹ کلیئر نہ ہو.
یعنی سننے والے کو بات سمجھ نہ آئے. مطلب میں نے مثال دی الرجل الصالح، نیک آدمی. اب نیک آدمی کو کیا ہوا ہے ہم اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں کیونکہ جملہ پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے شاباش. تو مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کنسپٹ کلیئر نہ ہو. اب اس مرکب غیر مفید کی بنیادی طور پر دو قسمیں، اگرچہ جب ہم اس کو ڈیپلی پڑھتے ہیں تو اس کی اور بھی بہت زیادہ اقسام نکل آتی ہیں، لیکن جو زیادہ قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر استعمال ہوئی ہیں وہ یہ دو اقسام ہیں. پہلی قسم ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی، مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی وہ مرکب ہے کہ جس میں ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہو. مطلب ایک لفظ کو انگلش میں کہتے ہیں پوزیشن، ایک لفظ کو دوسرے کی ملکیت قرار دیا گیا ہو. یہ ابھی میں نے ایک مثال بولی تھی، بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب گھر کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. وہ جو پوزیشن دیتی ہے جس میں کا کے کی آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی، یعنی اس میں ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف کی جاتی ہے. مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہو یا ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا ہو. ہوتے دونوں اسم ہیں، ان میں سے کوئی بھی ورب یا فعل نہیں ہوتا، وہ دونوں اسم ہی ہوتے ہیں اور ان دونوں کا تعلق قائم کیا جاتا ہے. ابھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین یہ مرکب اضافی ہے. آپ اس کا ترجمہ کریں. عالمین کا مطلب ہے تمام جہان، رب کا مطلب ہے رب، تو اس کا کیا مطلب بنا؟ عالمین کا رب. سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے. اور مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پوزیشن ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے کہ عالمین کس کی ملکیت ہے؟ رب کی. تو اس طرح جو ہے یہ ترجمہ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. اس کے پہلے لفظ کو مضاف کہا جاتا ہے. واپس پھر پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ترجمے میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے اور پھر مضاف کا، اور اردو ترجمے میں ان کے درمیان کا کے کی آتا ہے. یعنی جب ہم ترجمہ کریں گے تو جو بعد والا لفظ ہے اس کا پہلے ترجمہ کریں گے اور جو پہلے والا ہے اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے، اور دونوں کے درمیان میں کا کے کی آتا ہے، یعنی وہ اس میں اس کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے. جیسے ابھی آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. حبیب اللہ، اب اس کا ترجمہ کریں اللہ کا حبیب. اب عربی میں حبیب اللہ، اس میں اللہ بعد میں آیا ہے، حبیب جو ہے وہ پہلے آیا ہے. لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے تو جو بعد والا ہے اس کو پہلے لے کر آئیں گے اور درمیان میں کا کے کی جو اس کی ملکیت پر جو ہے وہ دلالت کر رہا ہوگا اس کو ہم ساتھ میں لگا دیں گے تو ہمارا جو وہ پورا ترجمہ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. تو حبیب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اگر اس کی جگہ میں کہوں رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ نبی اللہ. مطلب آپ کو سمجھ آ گیا اس چیز کا کنسپٹ. اسی طرح اصحاب الرسول، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب. یعنی کیونکہ ہم جو بعد والا لفظ ہے اس کا ترجمہ پہلے کریں گے اور پہلے والے کا ترجمہ بعد میں کریں گے اور درمیان میں اس لفظ کی نسبت کے حوالے سے کا کے کی یا جو بھی ہے وہ لگا دیں گے. تو اصحاب الرسول کا کیا مطلب ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کا کیا مطلب ہوگا؟ القدر کا ترجمہ پہلے کریں، لیلہ لیلہ کہتے ہیں رات کو، اس کا ترجمہ بعد میں کریں. لیلۃ القدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر کی رات. اطاعت الرسول، رسول کا ترجمہ پہلے، رسول اللہ کی اطاعت. تو یہ آپ جب اس کے اندر غور و فکر کریں گے صرف یہ سمپل سا رول کہ جب مضاف مضاف الیہ آئے تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ اور پھر مضاف کا ترجمہ اور درمیان میں اسی کی ملکیت کے حوالے سے لفظ کے مطابق کا کے کی لگا دیں گے تو وہ آپ کا ترجمہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ابھی ہم ایک اسائنمنٹ کریں گے اس کے اندر. اب یہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کریں گے. مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے اللہ کا گھر. گھر کو عربی میں کہتے ہیں بیت اور اس میں اللہ کو اس میں اللہ. اب اس کا کیا، اس کی عربی کیا بنے گی؟ بیت اللہ. ماشاء اللہ. اللہ کی کتاب، یہ کیونکہ بعد میں ہے اردو میں تو اس کو اس کی عربی بناتے ہوئے اس کو پہلے لگا دیں کتاب اللہ. جمعہ کا دن، دن کو کہتے ہیں یوم، یوم الجمعہ. ماشاء اللہ. فجر کی نماز، نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ الفجر.
مومن کی معراج، معراج المومن، سمپل ہے معراج المومن. دین کا ستون، ستون کہتے ہیں عماد، اس کو عماد کا لفظ بھی ہے اصل کا بھی ہے، تو اس کی عربی بنائے عماد الدین. دنیا کی محبت، محبت کو حب کہتے ہیں عربی کے اندر، حب دنیا. تمام جہانوں کا رب، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی ہے، کیا کہیں گے؟ رب العالمین. آسان ہے کہ نہیں؟ ہم سارے ترجمہ کر سکتے ہیں نا قرآن پاک کا؟ جی سر. سنگولر پلورل جو آپ وہ اس کو پڑھیں گے نا، مطلب آگے آپ واحد جمع کے اندر جب اس کی ڈیپلی جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. جیسے اب عالمین، اب یہاں نے پڑھا نا تمام جہانوں، تو یہ پلورل ہے، ایک عالم نہیں ہے، عالمین ہے. تو صرف اسی کے اندر جو ہے وہ ہم گہرائی کے ساتھ غور کریں گے تو ہمیں اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. ملتے جلتے بالکل. مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع، یہ عربی کے اندر یہی چیز سیکھنے والی ہے، اور وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے نا. اس کی مؤنث کی جو علامات ہیں وہ عربی کے اندر وہ بیان کریں گے، اور واحد اور تثنیہ اور جمع کی جو علامات جب وہ بیان کریں گے تو آپ کو اس کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. ابھی تو انشاءاللہ فرسٹ لیکچر ہے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے. اس کے بعد ہے دوسرا مرکب ہے توصیفی. توصیف کا لفظ سنا ہوا ہے آپ نے؟ صفت کا لفظ سنا ہے کسی نے؟ کس کو کہتے ہیں صفت کو؟ خوبی کو، تعریف بیان کرنے کو. وہ ایک نعت بھی ہے، کس طرح ہے؟ ہو وصف بیان ہو، وہ وصف بیان ہو کس سے. تو یہ وصف، صفت، توصیف، یہ ایک ہی لفظ کے مطلب مختلف سینونیمز ہیں. توصیف جو مرکب ہوتا ہے بیسیکلی جس کے اندر صفت بیان کی جائے، کسی کی شان بیان کی جائے. اب وہ شان اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈڈ ہے کہ ہم کیسی شان لیتے ہیں. تو مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں ایک لفظ دوسرے لفظ کی اچھی یا بری صفت بیان کرے. بیسیکلی صفت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، صفت کے ساتھ جو ہے وہ جو آپ نے اچیو کرنی ہوتی ہے اس پہ ڈیپینڈڈ ہے کہ آپ اچھی صفت لیتے ہیں یا بری. اس کے پہلے لفظ کو موصوف، موصوف ہوتا ہے کہ جس کی صفت بیان کی جائے. مفعول یا اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، مطلب جو اس مرحلے کے اندر آبجیکٹ ہوتا ہے. پہلے لفظ کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. اس میں ترجمہ پہلے صفت کا اور پھر موصوف کا ہوتا ہے. یعنی جیسے مرکب اضافی میں تھا کہ بعد والے لفظ کا پہلے ترجمہ ہوتا تھا، پہلے والے کا بعد میں ہوتا تھا، تو اس کے اندر بھی ایسے ہے. اس کی امثلہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. الہ واحد، واحد کا مطلب ہے ایک، الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود. تو اس کا ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ایک معبود. رسول کریم، کریم رسول. الفوز العظیم. اور قرآن پاک کا الحمدللہ ہماری جو اردو زبان ہے نا، اس کو ویسے لشکری زبان بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ ورڈز لیے گئے ہیں جس لینگویج سے، وہ عربی زبان سے لیے گئے ہیں. تو اگر آپ قرآن پاک کا ایک پیج بھی لے لینا، اس کے اندر غور و فکر کریں تو آلموسٹ 60 to 70% ورڈز ایسے ہیں جو آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم یوز کرتے ہیں اپنی اردو کے اندر، وہ ہم یوز کرتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عربک گرامر کے اندر وہ مختلف فارمز اور صیغوں میں جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ شاید کوئی نئی چیز ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اس کو جان لیں گے تو آپ خود جو ہے وہ اس کی معرفت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی. اس طرح عظیم کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. عبد المؤمن، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور مومن ایمان والا. تو عبد المؤمن کا کیا مطلب ہے؟ نیکسٹ اب ہم اس کی بھی اسائنمنٹ کرتے ہیں، اور یہ اسائنمنٹ ابھی تو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کی مطلب ڈیورنگ دا ویک بھی اسائنمنٹ ہے، یہ آپ سارے کر کے آئیں گے. ابھی تو چلے اوور ویو کے طور پر ہم اس سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ سارے آپ کر کے آئیں گے، کیونکہ جتنی دیر مجھے یہ سلائیڈ بنانے میں لگی ہے ایٹ لیسٹ آپ کو بھی اتنی لگنی چاہیے. عظیم اللہ، آپ نے جب اس کا ترجمہ کرنا ہے تو صفت کا ترجمہ پہلے کرنا ہے. اب صفت کیا ہے؟ عظیم. تو کریں یہ کیا ہوگا؟ اللہ العظیم، کیونکہ یہ ترجمہ ہے نا، ہم اس سے عربی میں جائیں گے تو کیا بنے گی اس کی عربی؟ اللہ العظیم. کریم رسول، رسول کریم. حکمت والا قرآن، القرآن الحکیم، حکمت والا حکیم. نیک لڑکا، نیک کو کہتے ہیں صالح،
لڑکے کو کہتے ہیں الولد، کیا بن گیا؟ پہلے کون سا لفظ آئے گا؟ ولد، الولد الصالح، ٹھیک ہے، الولد الصالح، مقبول عمل، یہ حدیث پاک کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، مقبول عمل، عمل کی عربی پہلے العمل اور مقبول کے بعد میں، مقبول کو مقبول ہی کہتے ہیں، العمل المقبول، نفع والا علم، العلم نافع، سیدھا راستہ سورۃ الفاتحہ کے اندر استعمال ہوا ہے، کیا؟ صراط المستقیم نہیں، الف لام لگانی ہے تو دونوں پہ لگانی ہے، نہیں لگانی تو کسی پہ نہیں لگانی، یہ اس کا رول ہے، مرکب توصیفی کا یہ رول ہے کہ اگر الف لام آئے گی تو موصوف اور صفت دونوں پہ آئے گی، نہیں آئے گی تو دونوں پہ نہیں آئے گی، اس میں دونوں بالکل برابر رہتے ہیں، جیسے موصوف ہوگا ویسے صفت ہوگی، یا تو صراط مستقیم یا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک رول آپ ذہن میں رکھیں۔ نیک آدمی، ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا پیچھے، الرجل الصالح، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آتے ہیں اب مرکب مفید کی طرف، یہ تو تھا مرکب غیر مفید جس میں ہمارا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تھا، ابھی نیک آدمی کو کیا ہوا ہے یا مطلب اس کے بارے میں بات کلیئر نہیں تھی، لیکن اب آتے ہیں مرکب مفید، اور مرکب مفید ظاہری سی بات ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم اس کے اندر شروع سے غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ پہ کھلتی جائیں گی، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ہم نے مثالیں دینی ہے وہ ہم قرآن پاک سے ہی دیں، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن پاک کی برکت بھی ہمارے شامل حال رہے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب مطلب ہم قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنے کا وہ جو جذبہ ہے وہ بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ایگزامپلز ہم لیں گے وہ بھی قرآن پاک سے ہی لیں گے۔ تو مرکب مفید کون سا مرکب ہوتا ہے، کوئی اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ مرکب مفید، ہاں، جو جب بولا جائے تو سننے والے پر کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، اس کو مکمل سمجھ آ جائے بھئی وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی بھی آگے سے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ، خبر کس کو کہتے ہیں؟ مطلب کسی بھی خبر کو خبر کہتے ہیں مطلب جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی خبر دی جائے، اطلاع دی جائے آپ کو، مطلب پاسٹ کے حوالے سے، پریزنٹ کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے، جس میں کوئی بھی خبر دی جائے اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، جس میں کوئی بھی انفارمیشن آپ کو ملے۔ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ انشائیہ، انشاء کا لفظی مطلب عربی کے اندر ہوتا ہے ٹو کریٹ سم تھنگ، نئی چیز کو پیدا کرنا۔ اب انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی آرڈر دیا جاتا ہے، تم یہ کام کرو، تم یہ کام نہ کرو، اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ اب اوورال جتنی بھی عربی گرامر ہوگی یا قرآن و حدیث کے آپ کو جو جملے ملیں گے، یا تو وہ جملہ خبریہ ہوگا یعنی جس میں آپ کو کوئی انفارمیشن دی گئی ہوگی، خبر دی گئی ہوگی، یا وہ جملہ انشائیہ ہوگا جس میں آپ کو کوئی نہ کوئی آرڈر دیا گیا ہوگا یا کسی چیز سے روکا گیا ہوگا۔ اب ہم جملہ خبریہ سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے سپیکر کو، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ مثال کے طور پر کوئی کہے آنا مسلمون، آنا کہتے ہیں میں کو، آنا میں مسلمون مسلمان ہوں، اگر کوئی یہ کہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا ہو، اگر تو مسلمان ہے واقعی تو وہ سچا ہے، مسلمان نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سامنے سے کوئی بولے آنا مسلمون، میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تو سچا ہے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، تو اگر ایسا ہم کہہ سکے کہنے والے کو تو اس کو جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ۔ اور اس کے ساتھ جو اگلا ہے جملہ انشائیہ، ویس بھائی، وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، مطلب میں نے آپ کو کہا کہ نماز پڑھیں تو آگے سے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، مطلب میں اس میں جھوٹ والی کیا بات ہے، اس میں کہا گیا اقرا تو پڑھ، تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، مطلب اس کو اوبے کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیوں کہ اس کے جھوٹے یا سچے کی نسبت اس سینٹینس کی طرف کر سکتے ہیں جس میں کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، جس میں کوئی خبر دی گئی ہوتی ہے، جس میں ہم آرڈر دے رہے ہیں یا کسی چیز سے روک رہے ہیں، تو اس کے اندر جھوٹ یا خبر سچ کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اب ہم جملہ خبریہ کے حوالے سے جو عربی گرامر کے اندر اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟
किसी भी चीज के नाम को, और इंग्लिश के अंदर इसको क्या कहते हैं, नाउन। और जुमला फेलिया, फेल किसको कहते हैं, किसी भी काम के करने को और उसके अंदर कोई ना कोई जमाना पाया जाता है। फेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। और इंग्लिश में इसलिए साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं कि अक्सर सेंटेंसेस जब हमने पढ़े होते हैं तो हमें यह तो पता है नाउन, इस वर्ब, ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, लेकिन ये इसम फेल इसकी हमें समझ नहीं होती, तो इसलिए साथ साथ मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब आते हैं जुमला इस्मिया की तरफ कि जुमला इस्मिया क्या होता है। ये इंतहाई सिंपल सी चीजें और ये ऐसी चीजें हैं कि मतलब एक दफा भी हम सुन लें तो ये याद हो सकती हैं। वो जुमला जिसका पहला जुज इसम हो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जिसके अंदर पहली चीज क्या हो, इसम हो, नाउन हो किसी चीज का, तो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जैसे अल्लाहु अहद, अल्लाह इसम है, अल्लाह क्या है, इसम है या फेल है, इसम है। तो अब इस पहले लफ्ज की वजह से ये पूरा जुमला क्या है, जुमला इस्मिया। सिंपल है, मतलब जुमला इस्मिया का जो पहला जुज होता है उसको मुब्तदा कहते हैं, यानी जिससे इब्तदा होती है, और इसके दूसरे जुज को खबर कहते हैं। और तर्जमे में पहले मुब्तदा का और फिर खबर का तर्जमा होता है, यानी इसमें तरतीब के साथ तर्जमा होता है। जैसे हमने तर्जमा किया अल्लाहु अहद, पहले अल्लाह का तर्जमा किया इसमें अल्लाह का, फिर अहद का तर्जमा किया, यानी इसमें तरतीब के साथ तर्जमा करेंगे। ये क्लियर हो गया जुमला इस्मिया। नेक्स्ट इसकी असाइनमेंट है फिर। अब इसमें जब अब मैंने बताया था कि इसमें तरतीब के साथ ही हमने तर्जुमा करना है। इसमें ये नहीं होगा कि बाद वाले का पहले और पहले वाले का बाद। अल्लाह रहीम है, इसकी क्या अरबी बनेगी, अल्लाह रहीमुन, सिंपल है। अल्लाह करीम है तो अल्लाह करीमुन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, क्या, मुहम्मदुन रसूलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान हकीम है, इसमें अल नहीं आएगा, इसमें अल, इसके बारे में सुन ले कि जब जुमला इस्मिया बनेगा ना तो उसमें जो अलिफ लाम है सिर्फ पहले वर्ड पे लगेगी, पहले वर्ड पे, और वहां भी लगेगी जहां वो नाउन नकरा इस्तेमाल हो सकता है और उसको हमने मारिफा बनाना हो। लेकिन क्योंकि कुरान पाक है ही मारिफा, अब ये तो नहीं है ना कि बहुत सारे कुरान हो उसमें से हम एक कुरान मुराद ले, ऐसा तो नहीं है ना। कुरान पाक एक ही किताब है, जब कोई भी कुरान बोलता है तो हमारी मुराद वही किताबुल्लाह ही होती है ना, तो इसलिए ये है ही मारिफा, इसलिए इसके साथ अलिफ लाम नहीं लगेगा और ना ही हकीम के साथ अलिफ लाम लगेगा, क्योंकि हकीम जब जुमला इस्मिया में आता है तो उसके साथ अलिफ लाम नहीं लगता। तो ये क्या बनेगा, कुरान हकीमुन। मस्जिद वसी है, मस्जिद वसी, सिंपल है। अल मस्जिद वसी भी कर सकते हैं। औरतें नेक हैं, औरतों को लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अन्निसा, तो क्या आएगा, अन्निसाउ साली सालिहातुन। हाँ, ये मुजक्कर वो भाई वाला सवाल है, जब हम मुजक्कर मुअन्नस पढ़ेंगे आपको फर्क क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जब मर्द की सिफत लगानी है तो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है, औरत की लगानी है तो कौन सा लगाना है। इसके बाद है जुमला फेलिया, वो जुमला जिसका पहला जुज फेल हो उसको जुमला फेलिया कहते हैं। सिंपल है, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको हम समझाया जा सके। वो जुमला जिसका पहला जुज फेल हो उसको जुमला फेलिया कहते हैं। जैसा कि अरादल्लाह हो, अरादा का क्या मतलब है, इरादा करना। अरादल्लाह हो, अल्लाह ने इरादा किया, ठीक है। अब इसके सिर्फ ये सुन ले कि जुमला फेलिया के पहले जुज को फेल कहते हैं और दूसरे को फाइल कहते हैं। फाइल कहते हैं काम करने वाला, और इसके तर्जुमे में फाइल का तर्जुमा पहले किया जाता है। आप इस चीज को ज्यादा गौर फिक्र करें, क्योंकि हमारा जो विजन है, हमारा मकसद है वो कुरान और हदीस का तर्जुमा करना है, इसलिए मैंने ये साथ ये चीजें डिस्कस की हुई है ताकि हम उस हवाले से जो हमारी नीयत है हम उसी के मुताबिक चलते रहें। तो जब हम तर्जुमा करेंगे जुमला फेलिया का तो पहले किस चीज का तर्जुमा करेंगे, फाइल का, जो उसके अंदर सब्जेक्ट है पहले उसका तर्जुमा करेंगे। अरादल्लाह हो, इसमें अरादा फेल है और इसमें अल्लाह जो है फाइल है, तो तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा, अल्लाह ने इरादा किया। और इसमें एक तीसरी चीज भी इस्तेमाल होती है जिसको मफऊल या ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अरबी ग्रामर चूंकि बहुत ज्यादा हसास ग्रामर भी है, तो बाज औकात जब हमारे हुफ्फाज कराम खास तौर पे सुन ले कि जब वो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो वो बस यामलून और तामलून गौर नहीं करते, जबकि उसकी जबर और पेश से पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाता है, मतलब सॉरी कंसेप्ट सारा चेंज हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है कुरान पाक के दूसरे सिपारे के अंदर,
قاتل داود جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اس میں ہے قاتل جو ہے یہ فعل ہے، ورب ہے. داود کیا ہے اس میں؟ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے. جالوت جس کو قتل کیا گیا وہ کیا ہے؟ آبجیکٹ، مفعول. اب اگر اس کے اندر کسی نے غلطی سے قاتل داود دا پڑھ دیا، جالوتو پڑھ لیا، تو پورا جو اس کا کنسیپٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا. یعنی مطلب تھا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اگر احتیاط نہ کی اور زبر اور پیش کو الٹ کر دیا تو مطلب ہوگا کہ داؤد علیہ السلام کو جالوت نے قتل کیا. اس لیے ان معاملات کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک اور ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہی مجھ سے کما حق کو ڈرتے ہیں. اب خدا نخواستہ کسی نے اللہ ہو پڑھ لیا یہاں پر، یخشى اللہ ہو، تو بعض علماء نے اس کو کفر قرار دیا. کیوں؟ کہ اس کا مطلب بن جائے گا کہ نعوذ باللہ اللہ ڈرتا ہے، جبکہ وہ اس کی شان شان نہیں ہے. اسی لیے قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی بے شک ہم کم پڑھیں لیکن اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اب جملہ فعلیہ کی مختصر سی اسائنمنٹ کر کے ہم انشاءاللہ جو ہے آج کے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں. کہ اللہ نے ارادہ کیا، ابھی آپ نے پڑھا تھا، اس کی کیا عربی ہے؟ اراد اللہ ہو، سمپل. اللہ نے زمین کو پیدا کیا، پیدا کرنے کی عربی ہوتی ہے خالقہ. اب اس کی عربی بنائیں، اور اس کے اندر جو سبجیکٹ ہوگا نا، یہ رول بھی سن لے، یہ رول سن لے کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ اس پہ اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے. سبجیکٹ کے اوپر کیا آتی ہے؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گی، یہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. اس کو آپ ایسے لے لیں مطلب کہ جو قانون کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو خالق اللہ ہو، کیونکہ سبجیکٹ کون ہے اس جملے کے اندر؟ اللہ کی ذات. خالق اللہ ہو، زمین کو کہتے ہیں الارض، تو کیا بنے گا؟ خالق اللہ ہو الارض، آبجیکٹ کے اوپر زبر آتی ہے. علی نے ذکر کیا، پہلے فعل لائیں. فعل کیا ہے؟ ذاکرہ، اور سبجیکٹ کے اوپر کیا آئے گی؟ پیش. ذاکرہ علی. سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی اس کے اندر؟ یہ دو کمپلیٹ کر کے نا پھر کوسچن. عثمان نے کتاب پڑھی، پڑھنے کے لیے قرأ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرأ سبجیکٹ کون ہے؟ عثمان. قرأ عثمان کتابن، آبجیکٹ کے اوپر زبر آئے گی. سمجھ آ گئی اس کی؟ زید داخل ہوا، داخلہ زید. اور یہ میں نے اگزامپل یہ آخر والی اس لیے لکھی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ عربی اور اردو بالکل ملتی جلتی زبان ہے، اور یہ کوئی اتنے بڑی مشکل چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس کو نہیں سیکھ سکتے یا ہم صرف ترجموں تک ہی محدود رہیں گے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور جب ہم قرآن کو اور حدیث کو سیکھنے کی نیت سے کوشش کریں گے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو یہ ہماری سارا سیشن، یہ ساری محنت جو ہے وہ سراپا عبادت بن جائے گی. اب آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے جو آج ہم نے پڑھنے کی کوشش کی تو آپ پوچھ سکتے ہیں.